ظہور مہدی علیہ السلام اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اور حضرت مہدی علیہ السلام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے، آپ فتنوں کو ختم کریں گے اور آپ کے زمانے میں آپس میں محبت و الفت کا وہ رنگ ہوگا جو حضرات محمد کے دور میں تھا، اور تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے، جس کی مدت 40 سال کے درمیان ہوگی۔ حضرت امام مہدی کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا، اور جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ مقام بیدہ میں لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی روایات امام مسلم اور امام ابن ماجہ دونوں نے تخریج کی ہیں۔ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو مسلم شریف حدیث نمبر 7240 سے 7244، ابن ماجہ۔ سفیانی اور اس کے لشکر کی تفصیل یہ ہے کہ وہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک اموی شخص ہوگا جسے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء و فضلاء کا بالخصوص قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا کیونکہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے روانہ ہوگا، لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت بیدہ نامی جگہ جو حرمین کے درمیان ہے پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی تحریر فرماتے ہیں کہ اس لشکر کا زمین میں دھنسنا فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگی، اور سفیانی کا خروج دراصل امام مہدی کے ظہور کی علامت ہوگا، اور اس سلسلے میں بہت سی احادیث تواتر مانوی کے ساتھ وارد ہوئی ہیں۔ التعلیق الصبی جلد 6 صفحہ 200۔ اور اس پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی خبر دے گا۔ چنانچہ حضرت کاندھلوی ہی تحریر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے صرف ایک مخبر زندہ بچے گا۔ حوالہ بالا یہی نہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل سفیانی کا خروج ہوگا، بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے۔ چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے اور کچھ جزیرہ عرب سے۔ گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ نبردآزما ہوگا، اور چہار اطراف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خانہ کعبہ پر حملے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا، جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتقادات وابستہ ہیں، اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدی کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ الاشاء صفحہ 199۔ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا اور اس لشکر کا سردار قبیلہ قندہ کا ایک آدمی ہوگا۔ چنانچہ نعیم بن حماد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ترجمہ ہے، امام مہدی کے ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے، اور ان کا سردار قبیلہ قندہ کا ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ کتاب الفتن صفحہ 230۔ حضرت امام مہدی کی تصدیق اور تائید اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور اس کی عند اللہ مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے۔ بخاری شریف 3449، مسلم 392۔ علامہ سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ، اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے گا تب بھی اللہ ایک آدمی بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا، اور اس کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ الحاوی جلد 2 صفحہ 76۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ، مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے، لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چل کے آنا پڑے۔ الاشاء صفحہ 240۔ ظہور مہدی پر دلالت کرنے والی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزرنا بھی ہے، جس کی وجہ بظاہر بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کا ترجمہ ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ جائے، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن 1 گھنٹے کے برابر، اور 1 گھنٹہ آگ کا شعلہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے۔